آج جیسے بانی تحریک انصاف جو ہیں انہوں نے صحافیوں سے جو گفتگو وغیرہ کی ہے وہاں پہ انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ٹرمپ میرا دوست ہے میرا خیر خواہ ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن جب تک آپ سارے نہیں، وہ تو احتجاجی تحریک کی کال دے رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعی حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے تو سڑکوں پہ آؤ۔ اچھا، آپ نے کل سے رول آؤٹ کر رہے ہیں امریکہ کو اور امریکی پریزیڈنٹ کو، آپ نے مجھے مجھے بیٹھے بیٹھے یاد ہے نا، آپ نے نواز شریف کی دفعہ مشرف صاحب جب تھے تو آپ نے امریکہ کا ایک رول بتایا ہوا مجھے۔ امریکہ کا رول اس میں تھا تو جب تب تھا تو اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب اس وقت تب کوئی ذاتی تعلقات یار نہیں میں تھے، ابھی بتاتا ہوں زلفی بخاری نہیں تھا، اب ذاتی تعلقات ہیں اور زلفی بخاری بھی ہے۔ اگر سن لو کہ سوال کیا تو پھر جواب سنو، ہاں سنا۔ اس کے بعد تقریر نہ کرو، پھر بات نہ کرو۔ میں نے دیکھا آرگومنٹ دیا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کہ جب کارگل ہوا تو آپ کو پتا ہے کہ میٹنگ 4 جولائی جو ان کا یوم آزادی ہوتا ہے امریکہ کا، وہ کس نے کروائی تھی؟ اس وقت وہاں پہ مقیم سعودی سفارتکار نے، جو اپنا یہ ان کے احمد ترکی بن فیصل وغیرہ کے ان کے بہت قریبی ہے، اور بندر بن سلطان، ٹھیک ہے جی، انہوں نے ٹائم لے کر دیا تھا، ڈائریکٹ ٹائم نہیں لیا تھا، اور نواز شریف صاحب نے گیٹ کریش کیا 4 جولائی کے دن۔ وہ ملاقات سعودیز نے لے کر دی تھی۔ ہو گئی بات۔ وہاں پہ کلنٹن نے یہ کہا کہ میں اسی صورت میں آپ کی کارگل پہ مدد کروں گا بھائی اگر سیز فائر کرو فوری طور پر اور وہاں سے فوجیں ہٹاؤ کارگل سے۔ ہماری تو پہلے پوزیشن تھی کہ ہم تو کارگل میں گئے ہی نہیں ہیں، وہ تو مجاہدین گھس گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ موصوف بار بار یہ کہتے رہے کہ میں اگر یہ کروں گا تو مجھے تو جاتے ہی میری فوج ہٹا دے گی۔ تو کلنٹن نے کہا اس کی پرواہ نہ کرو، اگر تمہارے خلاف کو ہوا آئی ول کم ٹو ریسکیو یو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ ان کے خلاف کو ہوا، کلنٹن یہاں آیا، یہاں وہ 5 گھنٹے رہا صرف، اور اس نے ہاتھ بھی نہیں ملایا جنرل مشرف سے۔ نہیں سر ہاتھ بھی نہیں ملایا نا، وہ سیدھا ایوان صدر گیا، اور اس کے بعد اس نے ہمیں اتنا ذلیل کیا کہ ہی ایڈریس، اس نے قوم سے خطاب کیا اور پاکستانیوں کا کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ہمیں خطاب کیا اس نے، ٹھیک ہو گئی بات۔ اب جب اس نے وائٹ ہاؤس چھوڑنا تھا، ملاقات تو ہوئی تھی نا ان کی، یار آئی تھی ٹی وی پہ تصویر ان کی، تو تم اگر جرنلسٹ نہیں تھے تو نہیں، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں اسے 7ویں کلاس تو آپ کو لیکن یہ یاد تھا مجھے تانا دینے کو۔ اب آگے سنو نا، آگے سنو، یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی پلیز، جب آپ تاریخ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب یہ ہوا انہوں نے کہا یار اب اس کو یاد کون دلائے، اس وقت پھر وہ لبنان کا حریری ایکٹیویٹ ہوا، اور پھر سعودی عرب دوبارہ، اچھا، اور اسی لیے تو سعودی عرب گئے تھے۔ کہ آپ نے یہ کہا ہمارے ارے بابا سعودی عرب گئے تھے نا نواز شریف صاحب، کریکٹر سعودی عرب، اب یہ کریکٹر ہے زلفی بخاری، اب ان دونوں میں سے کون تکڑا ہے، سعودی عرب یا زلفی بخاری؟ بس یہ بتا دو مجھے، اور وہ کون سے ملک کے ہیڈ ہیں؟ سچویشن بھی تو دیکھنی چاہیے کیا مطلب، مجھے ایک بات بتاؤ کہ ٹرمپ کے لیے عمران خان اچھا ایک اور بات آپ مانتے ہیں، ایسا کون سا پاکستانیوں نے، پاکستانی کمیونٹی نے وہاں ٹرمپ کو ووٹ کیا ہے اور اس کی وجہ عمران خان ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، کوئی جواب، میں آپ کو امبیرس نہیں کرنا، نہیں، میں آپ کی جہالت پہ میں آپ کو، میں نہیں چاہتا کہ یار آپ ٹی وی اسکرین کے اوپر میرے ساتھ ایسے بچگانہ سوالات کرتے پائے جائیں۔ کتنی آبادی ہے پاکستانیوں کی اور وہ کتنا فیصد ہے امریکہ کے ووٹروں کا، وہ ذرا بتا دیجئے مجھے، اللہ کا واسطہ ہے۔ وہ آگے تھے، وہ جی ریزولوشن آگے اس پہ عمل ہو گیا تھا، اب دوبارہ ایسے کروا لو۔ بات ہے ٹرمپ تک ایکسیس کی۔ مجھے خدا کا واسطہ کچھ اس طرح کا واقعہ بتاؤ کہ جہاں پہ گوٹ پھنسی ہو، یہاں پہ کون کون شامل ہوتا ہے؟ سعودی عرب شامل ہوتا ہے، ادھر تو صرف زلفی بخاری، اور کارگل کا بیک گراؤنڈ ہے، ادھر صرف زلفی بخاری ہے، ساتھ میں یو اے ای کے اس وقت اللہ بخشوں نے، ارنہان خود زندہ تھے، انہوں نے 3 مرتبہ مشرف سے بات کی۔ 3 عرب ملک، سعد حریری، یو اے ای، سعودی عربیہ، اور اوپر سے کلنٹن کہہ رہا ہے کہ بیفور آئی لیو وائٹ ہاؤس انشور، اور وہ ہوا پھر فائد، ٹھیک ہے۔ ایسا عمران خان صاحب کے لیے سینیریو میں نہیں ہے۔ کشنر صاحب سے ایسا کام زلفی نہیں کروا سکتے، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں زلفی بخاری چلو جی، زلفی صاحب کہہ رہے ہیں وہ مل کے سارا کچھ حل کر دیں گے، تو دیکھنا یہ اللہ کرے وہ درست نصرت صاحب ٹھیک ثابت ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں جی اللہ کرے وہ درست